بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ معزز خواتین و حضرات، محرم الحرام شریف کا چاند ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے، لیکن یہ چاند دولت لے کے آ رہا ہے۔ یہ چاند آپ کے لیے دولت لے کے، صحت لے کے، تندرستی لے کے، سکون، عزت، محبت میں کامیابی، تعلقات میں کامیابی، مقدمات میں کامیابی لے کے آ رہا ہے۔ یہ چاند کامیابیوں کے لیے، قرب الہی کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ یہ چاند سر پہ آن پہنچا ہے۔ اس ماہ مقدس میں آپ نے ایک ایسا عمل کرنا ہے جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے، اسے میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے دوست، بزرگ، نوجوان سبھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں۔ وہ صحیح العقیدہ ہوں، گستاخ اور بے ادب نہ ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے بھی نوکر ہوں، آپ کی اصحاب کے بھی نوکر ہوں، آل و اصحاب کے ماننے والے ہوں۔ ان کے لیے یہ عمل انتہائی شاندار اور انتہائی بابرکت عمل ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ محرم الحرام کا چاند آپ کے لیے دولت کے ٹوکرے بھر کے لا رہا ہے۔ یہ سر پہ آن پہنچا ہے، اس کو دنوں کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے۔ یہ 21 مرتبہ آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام کی مغرب ادا کرنے کے بعد یا عشاء تک بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف 21 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کبھی کبھی ایسا بھی کہ بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، لیکن پوری محنت کرنے کے باوجود بھی رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں وسعت نہیں ہے، رزق میں کشادگی محسوس نہیں ہوتی، رزق میں فراخی نہیں ہو رہی۔ جس کی آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، وہ امیدیں آپ کی پوری نہیں ہو رہی۔ کبھی کاروبار سست ہو جاتا ہے، کبھی مندہ پڑ جاتا ہے، کبھی قرضوں کا بوجھ دماغ پر پڑ جاتا ہے، ذہن الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشنیں جنم لیتی ہیں، اور کبھی گھر کے اخراجات زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ایسے اوقات میں بندہ مومن کا سب سے بڑا سہارا خلاق عالم کی ذات ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے۔ سب سے بڑا بندہ مومن کا سہارا یہی ہوتا ہے۔ تو آئیے محرم الحرام شریف کا چاند جو ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے، آپ چاند دیکھتے ساتھ ہی اسی رات یہ عمل شروع کر دیں۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ نئے سال کا آغاز ہے۔ مومن مسلمانوں کے لیے نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ نئے سال کا یہ پہلا عمل اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہے، اتنا پرتاثیر ہے، اتنا پر اثر ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ کر لیجئے، بلکہ اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ یہ دن بڑے نایاب اور قیمتی ترین دن ہیں۔ یہ دن برکتوں کے، رحمتوں کے اور روحانی فیوزات کا خزانہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے ابتدائی دنوں میں عبادات، اذکار اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام اہل ایمان برسوں سے، صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے، اہل ایمان کا یہ معمول رہا ہے، کیونکہ یہ دن انسان کو اللہ رب العزت کے قریب ہونے اور اپنی زندگی میں خیر و برکت حاصل کرنے کا بہترین ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ رزق صرف دولت نہیں ہے، رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق صرف
सिक्के नहीं हैं, रिज़्क सिर्फ अनाज और फल नहीं है, बल्कि रिज़्क जो है ये सुकून है, रिज़्क औलाद है, रिज़्क इत्मीनान क़ल्बी है, रिज़्क अच्छे ताल्लुकात हैं, रिज़्क ज़िंदगी में आसानियाँ हैं, रिज़्क थोड़ा भी हो तो काफ़ी हो जाता है, इत्मीनान हो, सुकून हो और परेशानियाँ ना हो, खुशियाँ हों और खुशियों के साथ साथ खुशहालियाँ भी हों। तो रिज़्क थोड़ा भी हो तो सुकून हो जाता है। रुपया, पैसा, रिज़्क ये जितना मर्जी हो, आप महलों में बैठे हों, लेकिन अगर ज़िंदगी पुरसुकून नहीं है, इत्मीनान क़ल्बी नहीं है, ज़हनी आपको सुख नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है, तो महलों में बैठे हुए लोग भी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर सुकून है तो फिर थोड़ा भी बहुत हो जाता है, सुकून नहीं तो ज़्यादा भी थोड़ा हो जाता है। तो आइए इस सुकून के लिए, इस रिज़्क में बरकत के लिए अहले इस्लाम जो हैं वो हमेशा अल्लाह की तरफ रजू करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क में वुसअत के साथ साथ बरकतें भी अता फरमा दे, सुकून भी अता फरमा दे, खुशियाँ भी अता फरमा दे, तस्कीन भी अता फरमा दे, आराम और सुख भी अता फरमा दे, तो फिर इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। चंद पीर साहब की बड़ी ये ख्वाहिश थी और हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे, तो आज की नशिस्त स्पेशली मुहर्रम अल हराम के इन 10 दिनों के लिए, स्पेशली ये अमल रिज़्क के लिए, बरकत के लिए, खुशहाली के लिए और ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए एक बड़ा नायाब अमल है। ये यकम मुहर्रम अल हराम से 9 मुहर्रम तक, जैसा कि मैंने बताया, आपने करना है। तरीका इस अमल का ये है कि नमाज असर के बाद सिर्फ़ 21 मरतबा ये दुआए मुबारका आपने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करनी है। अच्छा, दुआएं पढ़ना और चीज़ है, दुआएं मांगना और चीज़ है। तो आपने दुआ को पढ़ना नहीं है, दुआ को मांगना है अल्लाह ताला से। असर की नमाज के बाद आप करें, ये बड़ा सुनहरी वक़्त होता है और वक्त मशहूद होता है, क्योंकि इस वक्त मलाइका की ड्यूटियाँ चेंज होती हैं। जो रात वाले हैं वो आ रहे होते हैं और सुबह वाले, यही वजह है चंद पीर साहब कि ये वक्त मशहूद है। तो इस वक्त पे जो जा रहे हैं वो भी अल्लाह के दरबार में आपकी ड्यूटी की गवाही दे दें और जो आ रहे हैं वो भी आपकी ड्यूटी की गवाही बारगाह समदियत में पेश कर दें। तो नाज़रीन किराम, अगर किसी वजह से ये अमल असर के बाद आप ना कर सकें तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस अमल को इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा करना है। कितनी मरतबा? 21 मरतबा आपने इसको करना है और यकीन आज़म के साथ करना है, यकीन आज़म के साथ करना है। और अगर आपको जादू जिन्नात का, कैंसर का, ब्लड कैंसर है, जादू है, जिन्नात है, आसेब है, सेहर है, इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, तो पूरी यकीन के साथ, पूरे एतकाद के साथ, यकीन आज़म के साथ आप हमारी खानकाह औलिया आबदिया रिजविया सैफिया पर राबता करना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, तो हमारे ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इन नंबरों के अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। पहला नंबर है हमारा हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत चंद पीर सरकार साहब का, वो नंबर है 0307 78692880। दूसरा नंबर है हमारा हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब का 0301405649। तीसरा नंबर हमारी खानका का है 0309907827। चौथा और आखिरी नंबर है 0336403117। ये अली रज़ा शाह साहब का नंबर है। इन चारों नंबरों के अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। इन नंबरों पर आप रब्ता करें और व्हाट्सअप के ऊपर आपने रब्ता करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका इलाज, अगर 70 साल से भी आप बीमार चले आ रहे हैं, जादू जिन्नात के, आसेब के, सिहर के मामलात में आप जंजीरों में जकड़ चुके हैं, बेड़ियों में जकड़ चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़िंदगी आपकी महफूज हो जाएगी और इन जकड़न से, इन जंजीरों से, इन बेड़ियों से
آزاد ہو جائے گی۔ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں جادو جنات سے نکل کر، تو پھر آج ہی یہ نمبر آپ لکھ کے رکھ لیں، جس وقت ضرورت پیش آئے تو آپ رابطہ کر لیں، اور ویڈیو کال پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ جس جگہ پر ہم نے رابطہ کیا وہاں پر ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ فیک نمبر لگا کر ہماری ویڈیوز کے اوپر اپنے نمبر لگا دیتے ہیں، اور اس طرح سے پھر آپ اصل مقام سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفے کی طرف لے کے چلوں۔ 21 مرتبہ آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، عرض کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ یہ دعا کرنی ہے، اللہ کے دربار میں یہ عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اکثر ایک بات یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے دربار میں فقیر بن کر، عاجز حقیر فقیر بن کر، اللہ تعالیٰ کے عاجز اور حقیر بندے بن کر آپ نے عرض کرنی ہے کہ مولا کریم تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، یا اللہ پاک اگر تو نفع عطا فرمائے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر تو نقصان کرنا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ مالک کریم کی ذات پر مکمل یقین اعظم کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور اگر آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اس ویڈیو کو آپ چلا لیں اور 21 مرتبہ اس دعا کو آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول و آخر آپ نے درود پاک 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم افتح بینی و بین رزقی و نصیبی و سعادتی و توفیقی فتحا مبینا و انت خیر الفاتحین، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ الرزاق ذی القوة المتین، اللہم ارزقنی رزقا واسعا عاجلا مدرارا مبارکا وغیر حالی لأفضل حالی، یا رب اقضی عنا الدین واغننا من الفقیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سکرین کے اوپر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ جب یہ دعا کر رہے ہوں یا اس کے اوپر آپ آمین کہتے چلے جائیں، آمین کہتے چلے جائیں، آمین کہتے چلے جائیں، تو عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، یقین اعظم آپ کا پکا ہونا چاہیے کہ نفع نقصان صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ رزق کے اسباب میں آسانی پیدا ہوگی، برکتیں حاصل ہوں گی، انسان کے دل میں امید اور یقین کی فضا پیدا ہوگی، معاملات میں بہتری ہوگی، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، قرضوں سے نجات کی راہیں کھلیں گی، اور قرضوں سے رب تعالیٰ آپ کو اس بوجھ سے اللہ پاک آزاد فرما دیں گے، گھریلو پریشانیوں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ انسان کا تعلق اس دعا کی برکت سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور خیر و برکت کا حصول آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس عمل کو اختیار کریں۔ 1 محرم سے لے کر 9 محرم کی نماز عشاء تک آپ اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں۔ 21 مرتبہ اس عمل کو کریں، اور رزق حلال کھانا یہ بھی شرط ہے، کیونکہ رزق حرام جو کھائے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کروانے کے لیے شرط ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کا اہتمام کریں، اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کے لیے خیر کی دعا کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی، اور بیماریاں دوڑ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے، جو بھی اس عمل کو کرے اللہ پاک ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ ایک بار پھر اس دعا کو سن لیجئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کو سینے کے برابر میں یا کندھوں کے برابر میں آپ نے ہاتھوں کو اس طرح سے بلند کرنا ہے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین اعظم کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہم افتح بینی و بین رزقی و نصیبی سعادتی و توفیقی فتحا مبینا وانت خیر الفاتحین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر سبحان اللہ الرزاق ذی القوة المتین اللہم ارزقنی رزقا واسعا عاجلا مدرارا مبارکا وغیر حالی لأفضل حالی رب اقض عنا الدین واغننا من الفقیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے اس طرح سے یقین اعظم کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ جب دعا مانگیں اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیریں تو اس یقین کے ساتھ اٹھیں کہ میرے اللہ نے میری پکار کو سن لیا ہے۔